سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو واحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ اذان من آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، اور یہ جمعے کے دن سید الایام بالخصوص آج کے دن میں کیا برکتیں ہیں۔ ربیع اول جاتا ہوا ہے اور ایک نیا ماہ جس کی آمد ہے، مگر یہ جو ذکر ہے یہ چل رہا ہے، اور یہ لا ثانی ذکر ہے اور یہ لا فانی ذکر ہے، یعنی اس کے ساتھ دوام ملتا ہے ہماری زندگیوں کو۔ ہم نے بخیر ایک اچھا مہینہ پایا جس میں امن و امان کی صورتحال بھی رہی، خدا نے اس ملک کو بہت ساری خوشخبریاں بھی نصیب فرمائیں، وہاں پہ کچھ ایسے معاملات بھی گزرے جس سے ہم نبرد آزما ہوتے رہے۔ البتہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو زندگی میں سب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جن میں سے آج ہم چند مسائل پہ بات کریں گے اور ان کے وظائف بھی لیں گے۔ وظائف ہم کن سے لیتے ہوتے ہیں؟ سید محمد علی شاہ، پاکستان کا ایک ایسا چہرہ جو خوش اخلاقی سے تر ہے، خوش ایمانی سے تر ہے، خوش عقیدے سے تر ہے، اور جہاں جاتے ہیں اتفاق، اعتدال اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، آپ کو بھی جمعہ مبارک، خیر مبارک۔ جمعے کے دن اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بڑی قبولیت کے لمحات ہیں۔ صحیح ہے۔ حضرت جمعے کے دن کی ابتدا کیسے کی جائے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنا جو ہے وہ جمعرات کو بھی سنت ہے اور جمعے کو بھی سنت ہے، صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو جمعے کے دن غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، الفاظ حدیث میں کہ ناخون تراشے، اچھا، سرما لگائے، صحیح، میسر ہو تو عطر لگائے، مسواک کا بھی ذکر ہے، یعنی دانت صاف کرے، اہتمام اور انتظام کے ساتھ، یعنی ایک جمعے کا احترام ہے، ایک تیاری کے ساتھ نماز جمعہ کے ساتھ نکلتا ہے تو حدیث پاک میں 70,000 ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جمعے کا یہ احترام کرنے پر، انتظام کرنے پر، جمعے کا سورج غروب ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر جمعے کا یہ احترام کرنے والا، انتظام کرنے والا اس روز مر جائے تو اللہ کے شہیدوں میں اٹھایا جائے۔ اچھا، اللہ اس اکبر، کو سید الایام کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ بھائی ویس ربانی صاحب، ہمارا اور آپ کا جو وقت ہے یہ عصر تا مغرب، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے جی، اس کے بارے میں باقاعدہ روایت ہے کہ آمینہ کے لال، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مختصر ہے، اس کو پا کر بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے، یعنی عصر تا مغرب، اس وقت میں تلاش کیا جائے۔ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کا معمول تھا کہ آپ جمعے کے دن حجرے میں جلوہ گر ہوتی، اللہ اکبر، عصر کی نماز کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ کی جو خادمہ ہیں جی، حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی کہ سورج غروب ہونے لگتے سیدہ کو آگے خبر دے دیتے۔ اللہ، تو روایت میں ہے کہ جب آپ سورج غروب ہونے لگتا، سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی اور اللہ کے حضور گر گڑا کر دعائیں مانگتی۔ تو جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت قبولیت کا ہے، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، واہ واہ، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا۔ حضور کی نظروں میں آ گیا، وہ کیا بات ہے۔ تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے، جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آج کل بہنیں بیٹی گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ میرا ایک معمول ہے، تجربہ ہے، اندازہ ہے، جب کوئی وظیفے کام نہیں کرتے، مشکلات میں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مرد کسی بھی صاحب مزار پر عصر تا مغرب نفلی اعتکاف کر لیں، اچھا مسجد میں کر لیں۔ خواتین جو مسجد بیت گھر میں نماز کے لیے جگہ ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ جائیں، عصر تا مغرب یعنی اعتکاف کریں، عصر پڑھ کے مغرب تک بیٹھی رہیں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، دعائیں مانگیں۔ جمعے کے دن عصر تا مغرب نفلی اعتکاف کریں، یعنی دعائیں مانگیں اور درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت ایسی ہے، یقین جانیے آپ کو چند ہفتے میں الحمدللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی قسمتیں چمک جائیں گی، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خوبصورت، خوبصورت۔ شاہ صاحب، پیدائش کے لمحات، اوقات، اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح وفات کے لمحات، ایام کون سے ہیں؟ فلاں شخص کا انتقال جمعے کے دن ہوا ہے اور فجر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، اس سے کچھ فرق پڑتا ہوتا ہے؟ دیکھیں سر، ایک تو علم العادات کے لحاظ سے، جیسے جو نجوم کے ماہر ہیں، علم رمل اور جفر کے ماہر ہیں، تو یقیناً دن کی بڑی اہمیت ہے، ٹائم کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے
اس وقت میں برکت کی دعا فرمائیے. کون سی؟ فجر کی نماز کے بعد سے صبح صادق کا وقت, طلوع فجر سے پہلے, طلوع آفتاب سے پہلے پہلے. اچھا, یعنی اس اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, اللہ میری امت کے اس وقت میں برکت ڈال دے, اضافہ فرما. تو یہ اب قبولیت کا وقت ہے. تو اس طرح پیدائش کے لیے دن کی بڑی ایک اہمیت ہے. اچھا, جمعرات کا دن, جمعے کا دن, پھر حضور کی ولادت کا دن ہے. تو قربان سے سبھی دن اللہ کے ایام بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح علم العادات کے لحاظ سے 9 کا عدد سب سے بڑا ہے. اچھا, اور قربان جائیے میرے آقا حسنین کریمین, آپ 1 کا 4 اور 1 کا 5, حسن اور حسین ملا کے 9 بن جاتے ہیں. اور ان کی اماں جان کا عدد سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کا جو علم العادات سے جو آپ کا نام ہے فاطمہ, اس کے عدد 9 بنتے ہیں. اور کائنات میں سب سے بڑا عدد 9 ہے. تو اس پہ اگر ہم جائیں تو یعنی وقت کی دن کی بڑی اہمیت ہے. تاریخ شمسی ہو یا قمری ہو, ان کی تاریخوں کے اس ایام میں پیدائش ہونا. اب جب علم نفل سے جفر سے حساب نکالتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ دیکھی جاتی ہے. تو جب ہم آخری عدد نکالتے ہیں تو اس سے عدد نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ لکی ہے. جیسے 5 یہ لکی نمبر ہے, لکی نمبر ہے. 9 ہے, یہ بڑا معتبر اور بڑا عزت وقار والا نمبر ہے. تو اس طرح دنوں کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح وصال جمعے کے دن کی بخشش اور مغفرت کی امید ہے اللہ کی رحمت سے, کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے پاس بلائے, موت ہو, جس کی شہادت ہو, یا جمعے کے دن جو وصال کر جائے, تو جمعے کے دن کی اہمیت سب سے زیادہ. یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوالات نہیں ہوتے. صرف جمعے کے دن کی وجہ سے, جمعے کے دن, شب جمعہ اور جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے جس کو نوازنا ہو. سوال سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس لائیو کالر کافی دیر سے منتظر ہیں, وہ بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون, کہاں سے اور کیا فرمائیں گی؟ جی میں اسمارا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی 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 فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام شادیہ, لیکن میرے نا سسرال والے نے میرا رکھا ہوا ہے. اچھا, تو میرے میاں کا نام صغیر ہے, محمد صغیر. صحیح ہے. تو نا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نا اوپر قرضہ بہت آ رہا ہے لیکن کم نہیں ہو رہا. اچھا, مزید آتا جا رہا ہے. مزید ہوتا جا رہا ہے. قرض کی ادائیگی کے لیے شاہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ؟ نام ان کا شازیہ ہے, سمیرہ رکھ دیا ہے سمیر کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایک تو یہی نہیں, جتنے بھی ہمیں ناظرین سامعین سن رہے ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے, جس پر بھی قرض ہوا ہو. قرض تو ایک مرض ہو گیا سر, ڈپریشن کا نام ہو گیا قرض. اور آپ کے سامنے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے. اللہ ہماری امت پر رحم فرمائے. پاکستان صحیح بات ہے, لوگ بڑی تکلیف, کاروباری لوگ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمران کو صحیح تدبیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ عوام پر رحم ہو جائے. تو ان بہن کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اچھا, اب ہم اس پہ غور کریں گے. آمن رسول کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کتنی پیاری آیت. تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معمول بنا لیں, صبح صبح اٹھ کر یہ 7 بار پڑھیں اور شام میں 7 بار پڑھیں. الحمدللہ میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ غیب سے راستے بنا دیتا ہے. الحمدللہ غیبی امداد ہوتی ہے اور انشاءاللہ قرض اتر جائے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے. آج کے دن بھرپور لطف اندوز ہوں اور حکمت کی باتیں بھریں, اپنے دامن میں سوالات پوچھیں, وظائف لے کے جائیں. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحبہ. میرا نام انیلا ہے. جی, اور نا مطلب یہ نا کہ میں بیمار رہتی ہوں اکثر, اور نا مطلب آنکھیں تو بھی بہت بری نظر ہے. تو اس کے لیے مجھے مطلب کچھ بتا دیں, اور اسی کے لیے میری مطلب ساری پریشانیاں دور ہو جائے. اور کیا ہے مطلب کہ میرا کوئی کام مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں مکان کا گھر لینا چاہتے ہیں لیکن مطلب نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ والدہ کا نام بتائیے گا. نور جہاں. نور جہاں, ٹھیک ہے. اللہ آپ کے لیے بہتری کرے. میں شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, نظر لگ گئی ہے, نظر نہیں اتر رہی, کیا معاملات ہے, کام نہیں بن کے دے رہے شاہ صاحب؟ کہہ رہی کام نہیں ہو رہے. میری ان بہن سے گزارش ہے, درود تنجینا. اچھا, اس کو تنجینا بھی کہتے ہیں, تنجینا بھی کہا جاتا ہے. یقین جانیے بڑے بڑے ہمارے مشائخ نے اس کے بارے میں بڑے راز بیان کیے. اچھا, کہ جیسے کہہ رہی ہیں گھر بھی نہیں ہو پا رہا, بیمار بھی رہتی ہیں, یعنی انہوں نے 2-3 مسئلے بیان کر دیے. نظر کا بھی معاملہ رہتا ہے, کام کرتی ہوں ہوتے ہی نہیں ہے. اور صحیح بات ہے, برکت بھی اٹھ گئی ہے, وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ دن ہفتے سال مہینوں میں مہینے دنوں میں ہیں. اور بڑا ایک آج سے 20 سال 25 سال پہلے کیا برکتیں, کیا ماحول تھا. میں سوچ رہا ہوں ہمارے بعد آنے والی نسلوں کا کتنا افراتفری اور فتنوں کا دور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان بہن کے لیے آسانی پیدا کرے, بلکہ جتنے ناظرین صابرین سن رہے ہیں اللہ سب کی غیب سے مدد فرمائے. درود تنجینا کو لازم کر لیں. درود پاک وہ واحد وظیفہ ہے, ہر مرض کی دوا ہے. صلی علی محمد
تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہم نے اپنی گھروں سے زبانوں سے درود پاک کو فراموش کر دیا سر. ہمارے گھروں دیوار سے گانوں کی فلموں کی آوازیں آتی ہیں, یوٹیوب فیس بک پہ ہم مست ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو کہ موبائل جو ہے تو ایسا نشہ ہو گیا, اٹھتے ہی آدمی فون دیکھتا ہے, رات کو سو کے اٹھتا ہے فون دیکھتا ہے. ہم نفسیاتی ہو گئے, ورنہ پہلے مسلمان اٹھتے تھے باوضو قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, ان کا اللہ کی طرف رجحان ہوتا تھا. جب وہ توکل کرتے تھے ان کی غیب سے مدد ہوتی تھی. تو ہمارا یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. رات کے پہر میں اٹھ کر روئیں, گڑ گڑائیں, صلاۃ الحاجات پڑھیں, اس سے اپنی معرفت کی, قربت کی اور ولایت کی بھیک مانگیں. تو اپنے ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. ان بہن کو چاہیے درود تنجینا. بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں 1100 بار ختم کر لیں, روزانہ ایک تسبیح پڑھیں, اس کو معمول بنائیں. الحمدللہ چند دنوں میں اللہ کی کرم سے فضل سے درود تنجینا کی برکتیں دیکھیے, مشکلات سہل ہو جاتی ہیں اور غیبی امداد ہوگی. ہماری دعا ہے آپ جب لائیو کال کرتے ہیں 2 باتیں تو طے ہو جاتی ہیں. ایک, سوال کا جواب وظائف کی صورت میں مل جایا کرتا ہے, اور دوسرا مجھ سمیت, شاہ صاحب سمیت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب دعا کر دیتے ہیں آپ کے لیے, اور لازمی کرنی چاہیے. کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے تمہیں, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. لہذا توجہات کو مرکوز کریں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, ایک مختصر سے وقفہ ہے, آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. جمعے کی ساعتیں ہیں اور عاشقان رسول اور شاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ صدیاں پرانی مطلب اتنا کوئی دل نشین معاملہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ہماری مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی صدائیں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر نعت خوانی کی محفل سجتی ہے, اور کچھ آوازیں تو آپ کے کان میں رچ بس جاتی ہیں. یعنی کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, ان کی آواز آپ بھول نہیں سکتے. جب ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں 15 سال پہلے نواب شاہ کا وہ خوبصورت سا ماحول یاد آ گیا جہاں محفلوں میں عامر وہاب صاحب تشریف فرما ہوا کرتے ہیں, اور آج بھی ان کی آواز ویسی روشن ہے, پیاری ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور چاہتا ہوں کہ آج ہمیں کوئی پیارا سا کلام آپ سنائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. آمد کے حوالے سے صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب. کیا بات ہے. صورت نجات بن گئی, صورت نجات بن گئی, صورت نجات بن گئی, آپ آئے بات بن گئی, بن گئی, آپ آئے بات بن گئی. دیکھیں دن اور رات کس کا صدقہ ہے, رخ سے آپ کے یہ دن بنا, رخ سے آپ کے یہ دن بنا, یہ صبحوں سے رات بن گئی, بن گئی, یہ صبحوں سے رات بن گئی. گیسو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. واہ واہ واہ. یہ صبحوں سے رات بن گئی. اور دیکھیں ہمارا عقیدہ اویس بھائی, پہلے آپ کا ہوا ظہور, آقا پہلے آپ کا ہوا ظہور, پھر یہ کائنات بن گئی, بن گئی, پھر یہ کائنات بن گئی, بن گئی, آپ آئے بات بن گئی. نصیر ان کی چوکھٹ پر
چوکھٹ پر بے کسوں کی بات بن گئی، بن گئی بے کسوں کی بات بن گئی، بن گئی آپ آئے باز بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے فریاد کرنے کا، دعا کرنے کا، اصل میں ہم طریقہ ہی بھول گئے ہیں دعا کرنے کا۔ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے؟ حضرت ایک تو صحیح بات ہے، لقمہ حرام، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ اب لوگ نا توکل اور یقین کہ اس نور سے دور ہو رہے ہیں، طاقت سے دور ہو رہے ہیں۔ صحیح فرما۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، ورنہ آپ پہلے اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان پر مصیبت قیامت بھی ٹوٹ جائے، وہ رات کو آخری پہر میں اٹھتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے، وضو کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے اور گڑ کر دعائیں مانگتے، طویل سجود کرتے، قیام کرتے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہ ہوگا، اللہ اکبر، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ آج ہماری ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ ہر گھر میں غم، پریشانی ہے، ہر طرف مصیبت ہے۔ ہم نے حضور اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، آج اس لیے ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو تو سمندر میں بھی راستے بن جاتے ہیں، کیا بات ہے، پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی رزق دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر آگ میں آپ کو ڈال دیا جائے مگر حکم ہوتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، پھر وہ آپ کے لیے۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حضرت مدد کی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پتھروں کے ذرات ہوتے ہیں سر وہ ایٹم بم بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو اللہ کی مدد، جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو میدان کربلا میں 72 جو ہے وہ ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے قیامت تک ان کے نام روشن کر دیا، اسلام کو انہوں نے زندہ رکھا۔ تو ان کو اللہ پر یقین تھا، اللہ پر۔ آج دیکھیں یزید کو ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے، یزید کو ماننے والے ذلیل و رسوا، یزید کا نام مٹ گیا۔ امام جب بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور محشر میں بھی امام کا انشاءاللہ۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کرے یہی فضا رہے اس ملک میں، سارے حسینی رہیں اور اسی فکر پہ گامزن رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ لاہور سے مسز مجید بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے جی، میں نے اپنے گھر کا استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، کیا معاملہ ہے؟ سوال کیجیے۔ 15-16 سال ہو گئے، میرا یہ اپنا گھر ہے، اچھا، لیکن اس کو ٹھیک ہونے والا ہے۔ جی، گھر کو ٹھیک ہونے کا آپ نے پوچھا ہے؟ ہاں جی، لیکن میرے شوہر نا ہمت کرتے ہیں لیکن وہ بنی بناتے نہیں، پتہ نہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، اچھا بنائیں گے، اچھا بنائیں گے۔ اچھا، اس کی تعمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کو کوئی مالی بھی مسئلے نہیں ہے۔ اچھا، اللہ رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ مسائل مالی مسائل ہیں، اور اس طرح سے استخارہ کے لیے ہم کوئی راستہ بنا سکتے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ ارادہ کرتے ہیں اور گھر کی تعمیر نہیں ہم دعائیں بتائیں گے، اذکار بتائیں گے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور اذکار انشاءاللہ اس میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مدد فرمائے۔ اور صحیح بات ہے اویس بھائی، جن بیچاروں کے گھر نہیں ان سے آپ پوچھیں، جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اور ایسے کے دور میں کرایہ دینا بھی بڑا مشکل کام ہے سر، کرائے کے لیے خدا کی قسم بجلی کے بل کے پیسے، ہمارے کے الیکٹرک آپ کے سامنے کیا، ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی پروگرام آپ کریں۔ اپنا گھر اگر ہو جائے تو آسان ہو جائے، آسان اپنے گھر۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اچھا گھر، اچھا روزگار، اچھی سواری کی بھیک دے دے۔ صحیح، یہ نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا شاد اور آباد رکھے۔ ویسے یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو اپنا گھر دیا ہوا ہے، اور آدمی شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ تو ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کی غیبی امداد ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم، اللہ میرا مددگار ہے، میں نے کافی ہے، اللہ کے صبر کیا، اور سب سے بہتر میرا وکالت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چھوٹا سا وظیفہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اس کو 1100 بار پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، 40 ڈیز کریں، زیادہ 3 ماہ تک لے جائیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، انشاءاللہ گھر ان کا اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جب اللہ کو اپنا حسیب بناتے ہیں، اور بے شک وہ بہترین کارساز ہے، کافی آپ کے معاملات میں۔ لائیو کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کہ میں کوئٹہ سے عبداللہ بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ میرے قبر کے احوال خواب میں دیکھنے کے لیے کیا طریقہ کروں؟ دوبارہ سے سوال کو دہرائیے گا۔ قبر کے احوال، قبر، آپ نے قبر کے احوال دیکھے خواب میں؟
خواب میں دیکھنے کے لیے چاہتا ہوں کہ کیا حال ہوگا، یہ طریقہ بتا دیں. چلیں میں یہ سوال لیتا ہوں شاہ صاحب سے، وہ قبر کے احوال خواب میں ہی دیکھ لینا چاہتے ہیں؟ کشف القبور بھی ہوتا ہے حضور، دیکھیں کہ صاحب قبر سے بات کی جاتی ہے، وہ بزرگوں کے لیے خاص ہے، اہل کشف کے لیے ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے بعد وقت کسی کے والد رخصت ہو جائے، والدہ، ان کو حسرت ہوتی ہے کہ ہمارے والد قبر میں کیسے، ہماری والدہ کے ساتھ کیا حالات ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں. تو دیکھیں جن کا جو اسلاف نے لکھا ہے، بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دیکھنا، ان کے حوال ان پر منکشف ہو جائیں کہ میری والدہ کس حال میں. تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو والدہ کے جو بہن بھائی ہیں یا والد کے بہن بھائی بچے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور دوسرا ان کو بھرپور اصالہ ثواب کیا جائے. سورہ یاسین شریف پڑھ لیں. تو میرا اندازہ ہے، تجربہ الحمدللہ، روزانہ یہ میرے بھائی 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، والد یا والدہ کا اصالہ ثواب، جن کو قبر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، جن کے حال، اور اس کو جاری رکھیں. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اچھی حالت میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو اصالہ ثواب کریں گے کہ ان کے درجات بہت خوب. اور اگر ان کے سوال سے مراد آپ کے اپنے احوال کا جائزہ لینا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہے ہیں، تو پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے، جو یہاں کر رہے ہیں وہ وہیں نکل کر آئے گا، اور یہاں سے پھر مشکل نہ ہو جائے آپ کو. بہرحال سوال اچھا ہے، اس بہانے کم سے کم ہم نے سوچا کہ ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں تنہائی میں وہ لوٹ کے ہمارے پاس آئے گا. جس کو ہم نے محفلوں میں بھلا دیا ہے، تنہائی میں اس کو یاد نہیں کرتے، تو جب ہم تنہا ہوں گے وہی وہ ہوگا، اسی کا آسرا ہوگا. اور ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں بلا دے اور ہمیں عذاب اور عتاب کے حوالے کرتے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات. آپ پورے ہفتے خاص طور سے جمعے کے پروگرام کے حوالے سے تجسس میں رہتے ہیں اور ہم سے سوالات بھیجتے بھی رہتے ہیں. بہت سارے سوالات آپ کے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آئے ہیں. 2 لائیو کالرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے، کہاں سے، کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم جی، میں مولانا صاحب سے خود بات کرنا چاہتی ہوں. جی مولانا صاحب سے خود بات کریں، آپ بسم اللہ کریں. ہیلو. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں اپنے گھر کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. یہ 15-16 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، میرا اپنا گھر ہے، کوئی مالی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن میرا گھر نہیں بن رہا. کیا وجہ اس کا استخارہ کروانا چاہتی ہوں. گھر نہیں بن رہا، گھر بن نہیں رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. کافی ٹوٹا ہوا ہے. کنسٹرکشن کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی معاملہ ہے، رکا ہوا ہے سارا معاملہ. نام بتائیے گا اپنا؟ کیا رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ نام بتائیے محترمہ اپنا، اور والدہ کا نام بتائیے. آپ رکاوٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی میرا نام آسیہ اور میری والدہ کا نام ریاض بیگم ہے. شاہ صاحب. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات سہل فرمائے. علم العادات کے لحاظ سے آسیہ اکثر ہم نے دیکھا ہے دکھوں میں، تکلیفوں میں رہنے والی، غموں میں رہنے والی، اور آسیہ کا کچھ مفہوم بھی اسی طرح کا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اکثر میں نے دیکھا ہے جس گھر میں ایسے بسرات کے معاملات ہوتے ہیں وہ گھر نہیں بن پاتے، یا وہ ویران گھر کی مانند ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہے نہیں بن پا رہا. تو اس طرح کریں جس گھر میں آپ رہتی ہیں اس کی کھڑکی دروازے اچھی طرح دھوئیں. یہ ایک روحانی پاور کو بلانا ہے، ایک دعوت دینا ہے. اور اس گھر میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں. سورہ مزمل 41 ٹائم پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں. وہ جن کا قرآن اچھا ہو، پڑھتے وقت بیچ میں گفتگو نہ کریں. تو یہ معمول بنا لیں، 7 دن تک کر لیں، یا ہر شب جمعہ کریں. انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے، قرآن کی طاقت سے انشاءاللہ آپ کی غیبی امداد فرمائے گا. آسے بسرات کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ صفایا ہو جائے گا اور آپ کا گھر بن جائے گا. مجھے یقین ہے اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ ہماری بھی یہ دعا ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں صحیح بات سے بات کر رہی ہوں، میرا نام گلین رخسار ہے. فرمائیے سوال کیا پوچھیں گے؟ جی 2 سال ہو گیا میری شادی کو نا، تو بچہ نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور نا میں اور میرے شوہر بہت زیادہ ان کو غصہ آتا ہے ہلکی سی بات پہ نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کافی غصہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نا ایک میں نے پوچھنا تھا، میری والدہ رات جب بھی 12 بجے کے بعد اتنی ان کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. صحیح ہے. میں نے آپ کے تینوں سوالات لے لی. ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے اپنا اور اپنے خاوند کا؟ ٹھیک ہے. اور ایک تھا
بس کہہ رہے تھے مطلب میں نے شوکت خانم سے بھی کروایا تو ہر چیز کلیئر ہے, شوہر کی بھی اور میری بھی. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اور وزن تھوڑا زیادہ ہے, ٹھیک ہے کوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے بنی صاحب ایک تو دیکھیں 2 سال کو اتنا عرصہ نہیں ہوا, ہمارے نا بڑی جلدی مایوسی آ جاتی ہے. فوراً سے سوال, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر 2 سال ہو گئے کنفیوز نہ ہو, اور انشاءاللہ ڈاکٹری پوائنٹ آف سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, میرا رب ان کی مدد فرمائے گا. اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں. سورہ تغابن, سورہ تغابن یہ روزانہ چھوٹی سی صورت ہے, ایک وقت رکھ لیں بہن, آپ 3 بار پڑھیں, پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور شوہر کو بھی پلائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تغابن کی برکت سے, اس میں کچھ آیات ایسی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے اولاد ہونے میں غیبی امداد ہوگی, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا. اگر کوئی بندش یا رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی, اس کو معمول. دوسرا والدہ کا بتایا ٹانگوں میں وٹامن ڈی, آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے یہاں, آپ نے صحیح کہا کہ والدہ کا ٹیسٹ بھی کروائیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ دوائی خوراک آپ کے سامنے, تو میری ان بہن سے گزارش ہے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. اور لا اقسم بہذا البلد, جوڑوں کا درد, ہڈیوں میں کہیں بھی درد ہو, یہ بڑی مبارک صورت ہے. اس کی تفسیر میں نے پڑھا ہے, محدث نے لکھا ہے کہ جسم میں درد, جوڑوں میں درد, پنڈلیوں میں درد, اس کے لیے بہترین ہے لا اقسم بہذا البلد. یہ مبارک صورت پوری اماں پارے میں, ان کو چاہیے کہ روزانہ صبح اٹھ کے 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, چہرے پہ ملیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دردوں میں افاقہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض کو شفا مل. یا شافی الامراض اشفی امراض. اشفی امراضنا. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ, ان کا سوال بھی جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کیا فرمائیں گے؟ سر میں اسلام آباد سے حبیب الرحمان شاہ بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. سر ہمارا ایک ہی بیٹا ہے, الحمدللہ کسی قسم کی مالی پرابلم نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن بہو جو ہے نا وہ اس کو ایک ہی بات پہ بضد ہے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ہم نے اتنا خیال رکھا ہے کہ جس طرح بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے, آپ کو کیا وجہ نظر آتی, کیوں وہ اس کا اصرار کر رہی ہیں؟ اس نے صاف کہہ دیا جی کہ میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتی, میں صرف اپنے خاوند کا کروں گی. اور اتنی بڑی بات اس نے کہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا اتنا خیال کیوں کرتی ہیں. ویسے شرن تو اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے نہ کرے, آپ کسی طرح سے کوئی صلح کر لیں اس کے ساتھ, اگر وہ مان جائے. کسی کے ساتھ تو رہتی تھی نا پہلے ماں باپ کے. ہم نے تو کسی قسم کی اس کو پرابلم نہیں کبھی ہونے دی. ٹھیک ہے, بس اس کی ایک ہی ضد ہے, آپ اس کا اتنا خیال رکھتی ہیں, وہ آپ کا خیال رکھتا ہے, کیوں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی محبت کے مسئلہ ہیں جناب, انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا. تو ہماری اولاد ہے, بڑی مشکل ہے. ایک ہی بیٹا ہے, صحیح بات ہے, ایک ہی بیٹا ہے, چاہتے ہیں ساتھ رہیں. ان کی اہلیہ کو بھی سوچنا چاہیے, ان کی بہو کو, کہ کل میں بھی صاحب اولاد ہوں گی. بڑا ایک جگرا ہوتا ہے. تو ایک ہی بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے. حبیب الرحمان صاحب اللہ آپ پر رحمت کی نگاہ فرمائے. آپ امام بری سرکار چلے جائیں, میرا آپ سے گزارش ہے, اور وہاں پر حاضری دیں. آل نبی اولاد علی ہیں, یقین کامل کے ساتھ. آپ 7 دن 9 دن 11 دن تک جائیں, اور وہاں بیٹھ کے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 72 ٹائم, 72 مرتبہ. ان کو شہیدان کربلا کو اصالہ ثواب کریں. روزانہ معمول بنائیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, اور 72 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شہیدان کربلا علیہم السلام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اصالہ ثواب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی بہو کے دل میں رحم ڈال دے گا, محبت ڈال دے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کی محبت قائم اور دائم رکھے, اور ہماری اس بہو کو, بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کی طرح شوہر کے ماں باپ کو بھی اپنا سمجھتے ہوئے, جو ہمارا کلچر ہے کہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھے. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کی نگاہ فرمائے, رحمت کی نگاہ فرمائے. سورہ اخلاص کا میں نے عمل بتایا, انشاءاللہ آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا, اور آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا اور محبتوں میں اضافہ ہوگا. ایسا ہی ہے شاہ صاحب. سب سے بہت سارے نقصانات ہیں آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے, ان کے ذکر نہ کرنے کے, مگر ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب آپ آل کا ذکر نہیں کرتے, فیملی والوں کے مزاج کو نہیں سمجھتے, تو خود آپ اپنی فیملی میں بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تاکہ جب آپ کے سامنے آل اولاد کا کردار ہوگا کہ بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں, بچے بڑوں سے کیسے پیش آتے ہیں, تو پھر آپ غلطی نہیں کریں گے. چونکہ آپ نے یہاں پہ ذکر کیا, اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ الفت آل پیغمبر آپ کے دل سے سرشار نظر آتی ہے, زبان پہ بیان نظر آتی ہے. میں عامر آپ سب سے گزارش کروں گا, جز نہیں ہے کل ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے پاس تو بخشش اور مغفرت کا سبب ہی ہے. علی دیدم دوائے درد منداں, مدد شو مشکلم یا شاہ مرداں, تورا دامن گرفتم شیر یزداں, بلائے بودرا
نابود گرداں. خدا کے قسم ہمارا تو سہارا یہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے الحمدللہ فقیر ابھی چند دنوں میں پھر نجف اشرف کربلا محلہ, اللہ ہم سب, میں تو کہوں گا تمام اہل ایمان کو کربلا محلہ, نجف اشرف, بغداد شریف حاضری دیں, انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. سال میں ایک بار ضرور جایا کریں. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. عامر وہاب صاحب, منقبت ہو جائے, ایسا پیارا کلام اس ذکر کے بعد تو بنتا ہے. بالکل, اور منقبت بھی جو امام عالی مقام ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. سبحان اللہ. حسین کو امین حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. شاہ صاحب ہمارا عقیدہ ہے, لیکن فرما کون رہا ہے ذرا سنیے. خود معین الدین نے کہا, 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 حسین کو ہی دین مان لو, حسین کو ہی دین مان لو, اور ہے غدیر خون کا فیصلہ. ہر دربار کا کوئی غدیر نشین سے زیادہ نشین ہوتا ہے غدیر خون کا فیصلہ, ہے غدیر خون کا فیصلہ, ہے غدیر خون کا فیصلہ, ہے غدیر خون کا فیصلہ. کیا علی کو جانشین مان لو, علی کو جانشین مان لو, میرے نبی کا فخر ہے حسین, 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 فخر مرسلین مان لو.